بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی سب سے اہم ترین عبادت روزہ ہے۔ روزہ صبح و سحری سے لے کے افطار تک اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور اپنی جائز خواہش کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ اور یہ روزہ چونکہ حق تعالی شانہ کی ذات کے لیے رکھا جاتا ہے، اس لیے ایک حدیث قدسی ہے کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لا، کہ آدم کا ہر عمل، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، مگر روزہ، فَإِنَّهُ لِي، وہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس روایت کو بعض حضرات نے اس کا یہی مطلب لیا ہے کہ باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان کی فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں کہ یہ عمل کر لیا، اس کی اتنی نیکی، اس کی اتنی نیکی، لیکن جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھنے کی بجائے اس کا روزہ لکھا جاتا ہے، اور وہ اسی حالت میں اللہ کے پاس پہنچے گا، اور پھر حق تعالی شانہ اپنی طرف سے اس کا بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ اور بعض حضرات نے اس حدیث مبارکہ کو یوں پڑھا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور تب مفہوم اور بھی زیادہ پیارا ہو جاتا ہے اس کا کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، کہ باقی نیک اعمال کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی، جنتیں ملیں گی، باغات ہوں گے، سارا کچھ ملے گا، لیکن یہ روزہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بدلے میں خود حق تعالی شانہ کی ذات مل جائے گی، اللہ کی رضا مل جائے گی، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ۔ تو یہ روزہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس پہ حق تعالی شانہ کی رضا اور حق تعالی شانہ کی ذات مل جاتی ہے۔ اور اس روزہ رکھنے پہ حق تعالی شانہ خصوصی انعامات کا اعلان کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، اور روزہ دار کے علاوہ کوئی اور دوسرا شخص اس سے داخل نہیں ہوگا۔ یہ خصوصی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جیسے کسی کا اعزاز کرنا ہو اس دنیا میں بھی، تو راستے تو سارے بنے ہوئے ہیں، اس راستے سے وہ شخص بھی داخل ہو سکتا ہے اس ہال کے اندر، لیکن اس کے لیے خصوصی دروازہ بنایا جاتا ہے، یہ اس کا اعزاز اور اکرام ہو رہا ہے کہ اس میں سے صرف یہی شخص آئے گا۔ تو حق تعالی شانہ بھی روزے داروں کا یوں اعزاز فرمائیں گے کہ جنت کا ایک خاص دروازہ ان کے لیے کیا جائے گا کہ اس سے روزہ دار جنت میں داخل ہو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دسترخوان بچھے گا، اور اس دسترخوان کے اوپر ایسے ایسے کھانے لگائے جائیں گے کہ ان کھانوں کو کبھی کسی نے نہیں کھایا ہوگا، اور ایسے ایسے مشروبات ہوں گے کہ ان کو کبھی کسی نے پیا نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ کسی دل کے اوپر ان کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا، وہ ایسے کھانے اور ایسے مشروبات ہوں گے، اور فرمایا کہ وہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہوں گے کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دیا تھا۔ تو حق تعالی شانہ کی طرف سے ان کا اکرام کیا جائے گا اس خصوصی دسترخوان کے ساتھ۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، میری امت کے جو روزے دار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے 5 خصلتیں عطا فرمائی ہیں، 5 خوبیاں ان کو عنایت کی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی دوسری امت کو عطا نہیں کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس شخص کے منہ کی بدبو حق تعالی شانہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے اس کی خوشبو، اور فرمایا کہ اس کے لیے فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی روزانہ افطار کے وقت ایک دعا جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کو روزانہ روزہ داروں کے لیے مزین کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے جنت کو ان کے لیے۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا کہ سرکش شیاطین کو رمضان کے اندر قید کر دیا جاتا ہے کہ یہ برائی کے اوپر ابھارتے نہیں ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان، کہ روزہ
اور قرآن بندے کی قیامت کے دن سفارش کریں گے. اور فرمایا کہ یہ ایسے سفارشی ہیں کہ روزہ کہے گا ای ربی، اے میرے رب، منعتہ من الطعام، کہ میں نے اس کو کھانے اور پینے سے روک دیا تھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے. اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس کو رات سونے سے روکے رکھا تھا، یہ رات کو اٹھ کے تراویح کے اندر، قیام کے اندر ویسے اٹھا کے قرآن پاک کو پڑھتا تھا مجھے، اے اللہ میری سفارش کو اس کے حق میں قبول کیا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے فیشفعان، ان دونوں کی سفارش کو اس کے حق میں قبول کر لیا جائے گا. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا حق تعالی شانہ رد نہیں کرتے. دعوت المظلوم، فرمایا مظلوم شخص کی دعا عرش کو پھاڑ کے اللہ تک پہنچ جاتی ہے اور اس کو حق تعالی شانہ قبول فرماتے ہیں. اور فرمایا والسلطان العادل، اور حکمران جو عدل قائم کرتا ہے اس کی دعا کو حق تعالی شانہ قبول فرماتے ہیں. فرمایا والصائم حین یفطر، اور تیسرے نمبر پہ روزہ دار جو جب وہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے. تو ان روزوں کے ساتھ ہمیں یہ فضائل حاصل ہوں گے کہ حق تعالی شانہ کے خصوصی پروٹوکول میں آ جائیں گے، باب الریان سے داخلہ ہوگا، خصوصی دسترخوان پہ بٹھایا جائے گا جن کا خیال بھی کسی دل کے اوپر نہیں آیا. لیکن ہمیں اب اپنا آپ اللہ کے حوالے کرنا ہوگا، اس کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہوگا، ان حلال چیزوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی حرام کردہ چیزیں جو ہر وقت حرام ہیں ان کو بھی چھوڑنا ہوگا. حق تعالی شانہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے برکات حاصل کرنے کی توفیقات عطا فرمائے. رمضان بحياتي شمع على مماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة